بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکچر نمبر 51۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ والشمس وضحاہا اور واللیل اذا یغشا یہ دو صورتیں پڑھیں گے، اور اس کے بعد خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمارا 30واں پارہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ تو ابھی آپ پہ کی ذمہ داری ہے کہ جو پارہ آپ نے پڑھا ہے آپ بار بار اس کو ریپیٹ کریں، تاکہ اس کے جو معنی اور مفہوم ہیں آپ کے دماغ میں اچھی طرح سے بیٹھ جائیں۔ جب تلاوت کیا کریں تو مفہوم ذہن میں رکھیں، ترجمہ بالکل دیکھنے کی اجازت نہیں ہے، ترجمہ نہ دیکھیں، جو آپ نے پڑھا ہے نا اسی کو ذہن نشیں کریں، اسی کا تکرار کریں، تو انشاءاللہ یہ عربی آیات ہی آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں گی ترجمے کے ساتھ۔ والشمس وضحاہا یہ دو صورتیں بہت آسان ہیں، والشمس وضحاہا اور واللیل اذا یغشا، اور ان کا مضمون بہت تگڑا ہے۔ والشمس قسم ہے سورج کی، وضحاہا واو کا معنی اور ضحا کہتے ہیں روشنی کو، ہا کا معنی وہ سورج۔ سورج کا لفظ عربی میں چونکہ مؤنث ہے تو ہو کے بجائے ہا کا لفظ استعمال ہوا۔ قسم ہے سورج کی، وضحاہا اور اس کی روشنی کی، والقمری اور قسم ہے چاند کی، اذا جب وہ، تلاہا تلا یا یتلوو اس کا معنی ہوتا ہے کسی کے پیچھے پیچھے چلنا، تو عربی میں تالی اسے کہتے ہیں جو بعد میں آنے والا ہوتا ہے، کسی کے پیچھے پیچھے آنے والا ہو۔ ایک ہوتا ہے تلاوت، یہ تلاوت سے نہیں ہے، یہ طلوعاً سے ہے، تو تلا یتلوو، طلوعاً کو چھوڑیں آپ، بس تلا یا یتلوو، تو تلا یا کو پڑھتے کیا ہے؟ تلا۔ والقمری اذا تلاہا اور چاند کی قسم جب وہ اس کے پیچھے آ جائے۔ تو جو صورتیں بہت آسان ہوتی ہیں نا اس میں ترجمہ کے دوران ہی میں تفسیر بتاتا رہوں گا۔ چاند جو ہے وہ سورج کے پیچھے کب آتا ہے؟ یعنی جب سورج چلا جائے اور پھر چاند آئے، تو یہ ان راتوں میں آتا ہے جن راتوں میں چاند پورا ہوتا ہے، یعنی اس مہینے کے درمیان میں۔ تو اس سے مراد وہ چاند جو مکمل روشن ہوتا ہے، اور وہ پھر سورج کے غائب ہونے کے مکمل بعد طلوع ہوتا ہے، اس چاند کی اللہ نے قسم اٹھائی۔ والنہاری اذا جلاہا اور دن کی قسم، اذا جب وہ دن، جلا جلا اصل میں تھا جلیا، سبحہ کی طرح، جلیا یجلیو تجلیاً، اس کو تجلیتاً بھی کہتے ہیں، بلکہ تجلیتاً ہی پڑھا جاتا ہے۔ تو اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو ظاہر کر دینا، جلیا۔ تو خوب اچھی طرح سے جب کوئی چیز ظاہر ہوتی ہے نا، اسی سے نکلا ہے تجلی، اللہ نے تجلی کی، ہم کہتے نہیں ہیں یعنی اللہ نے اپنے آپ کو ظاہر کیا، اور جلوہ بھی اسی سے نکلا ہے، کہہ رہا ہوں فلاں جلوے دکھا رہا ہے اپنے، کیا مطلب؟ ظاہر کر رہا ہے اپنے آپ کو۔ تو جل یا یجلی کو معنی ظاہر کرنا، والنہاری یا روشن کرنا بھی ہم کہیں گے اس کو۔ والنہاری اور دن کی قسم، اذا جلاہا جب وہ سورج کو روشن کر دے۔ تو ہوتا تو یہ کہ سورج دن کو روشنی دیتا ہے، لیکن یہ مجازی نسبت ہے۔ ہر زبان میں ہوتا یہ ہے کہ جو ٹائم ہوتا ہے نا، ٹائم، کام کی نسبت اس ٹائم کی طرف کی جاتی ہے، ٹائم کی نسبت، کام کی نسبت اس ٹائم کی طرف کر دی جاتی ہے، اس کو مجازن کہتے ہیں۔ مجاز کا مطلب ہوتا ہے اصل نسبت کو ہٹا کے کسی اور طرف پھیر دینا۔ جیسے ہم صبح شام یہ کام کرتے ہیں کہ بھئی ہم کہتے ہیں نا میری گاڑی پنچر ہو گئی ہے، گاڑی نہیں پنچر ہوئی ہوتی، گاڑی کا ٹائر، لیکن ٹائر بھی گاڑی کا ہی جزو ہے، تو ڈائریکٹ نسبت کس کی طرف کر دی؟ جز کی طرف۔ کھانا جو ہم کھاتے ہیں، بریانی کھاتے ہیں، نہاری کھاتے ہیں، دال چاول کھاتے ہیں، تو جس برتن میں کھاتے ہیں نا، بعض دفعہ کھانے کی نسبت اس بریانی کی طرف کے بجائے اس ظرف کہتے ہیں وہ برتن جس میں وہ چیز ہے، اس ظرف کی طرف کر دی جاتی ہے۔ جیسے میں 3 پلیٹیں کھا گیا، لوگ کہتے ہیں نا یار تو نے کتنی ڈشیں کھا گیا، بھئی یار یہ تو کھائے جا رہے ہیں تو 3 ڈشیں کھا گیا، کہتے ہیں نا، تو وہ ڈش نہیں کھائی ہوتی بلکہ ڈش کے اندر کھانا کھایا ہوتا ہے۔ تو جیسے ڈش کی طرف نسبت کی جاتی ہے، تو ایسے ہی ٹائم بھی ایک برتن کی طرح ہے جس میں کام ہو رہے ہوتے ہیں، جن میں چیزیں جیسے بریانی پلیٹ میں واقع ہوتی ہے، تو کوئی عمل جو ہے وہ ٹائم کے اندر واقع ہوتا ہے، تو اس عمل کی نسبت کس کی طرف کی جاتی ہے؟ ٹائم کی طرف۔ یہ ہر زبان میں ہوتا ہے۔ تو اب ہم کہتے ہیں نا زمانے نے یہ بڑا ظلم کیا، کہتے ہیں نا، تو حالانکہ زمانے نے نہیں کیا ہوتا، اس زمانے میں رہنے والے لوگوں نے کیا ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا یار یہ جو پیر کا دن تھا نا، یا منگل کا دن تھا، یہ منگل کا دن نے تو میرے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے، تو یعنی اس دن میں لوگوں نے کی ہے، تو گویا اس دن ہی کی طرف ہم نسبت کر دیتے ہیں۔ تو اب سورج کی روشنی ہمیں نظر چونکہ دن میں آتی ہے، تو مجازاً قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ دن سورج کو کیا کر دیتا ہے؟ روشن۔
حالانکہ یہ تو طے شدہ بات ہے، عرب بھی مانتے تھے کہ دن کو روشنی سورج سے ملتی ہے، لیکن نسبت کس کی طرف کی جا رہی ہے؟ اس کی طرف، دن کی طرف نسبت کی جا رہی ہے. گویا دن سورج کو کیا کر رہا ہے؟ روشن. کیونکہ دیکھنے میں ہمیں یہی لگتا ہے کہ جب دن ہوتا ہے تو سورج روشن ہوتا ہے، دن نہیں ہوتا تو سورج کیا ہو جاتا ہے؟ غائب. تو قرآن چونکہ سائنس کی کتاب نہیں ہے تو بلاغت کی کتاب ہے نا، تو بلاغت میں بلاغت کے اصولوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے، سائنٹیفک حقائق کو نہیں دیکھا جاتا. سائنٹیفک حقیقت تو عرب بھی جانتے تھے اس وقت بھی کہ سورج دن کو روشنی دیتا ہے، یہ تو ساری دنیا جانتی ہے نا، سورج نکلتا ہے تو روشنی ہوتی ہے. تو اسی سے بہت سارے اور بھی مسائل کا حل ہو جاتا ہے قرآن میں، جو بظاہر سائنس کے خلاف ہیں، حقیقت میں وہ سائنس کے خلاف باتیں نہیں ہیں قرآن کی، وہ مجازاً نسبت کی جاتی ہے کسی چیز کی طرف. جیسے میں نے بتایا تھا نا والسماء والطارق میں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ایسا پانی جو پشت اور سینے کے درمیان سے نکلتا ہے. اب اس پہ لوگ لے کے بیٹھ گئے ہیں کہ یار یہاں سے تو پانی کچھ نہیں نکلتا. تو اصل میں یہ کیا کنایہ ہے کہ انسان کی باڈی سے. تو ہم کہتے ہیں یار مشرق سے مغرب تک جو ہے وہ، مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب جو ہے وہ آپ کہیں بھی جاؤ گے تو آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی. ایک مثال دی جاتی ہے نا، تو حالانکہ وہ ہو سکتا ہے مشرق میں مل رہی ہو، لیکن یہ مبالغہ پیدا کیا جاتا ہے کہ بھئی ہماری دسترس میں کہیں بھی یہ چیز نہیں ہے. تو لغت ہمیشہ کنایوں میں بات کرتی ہے، اور یہ بلیغ کلام ہوتا ہے. یہ اس کو کہتے ہیں کیونکہ اس سے بات مؤثر ہو جاتی ہے. اگر کوئی شخص سائنٹیفک حقائق کو سامنے رکھ کر لوگوں سے بات کیا کرے نا، تو کبھی بھی وہ اس کی بات کا اثر ہوگا ہی نہیں، بلکہ وہ ایک عجیب پاگل کہلائے گا معاشرے میں، کیونکہ لغت کے اصول کچھ اور ہوا کرتے ہیں. تو اس کی میں مثال دیتا ہوں. جیسے کوئی شخص یہ کہتا ہے، جیسے میں بیان میں کہتا رہا ہوتا نا، بھائی یہ تو آپ کسی کو قرضہ دے کے اس زمانے میں کسی کا باپ بھی نہیں نکلوا سکتا. تو اب یہ کہ کیا واقعی نہیں نکلوا سکتا؟ اگر اس کا ابا ڈی ایس پی ہے، ایس ایچ او ہے، تو کیوں نہیں نکلوا سکتا؟ بلکہ جب وہ نکلوائے گا تو اس کا باپ چھڑا بھی نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا. تو اب جو عقلمند ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس بات کا مطلب کیا ہے. تو قرآن میں، حدیث میں مجاز کا استعمال بہت زیادہ ہوا ہے، کیونکہ بلاغت کی کتاب ہے. اسی سے یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ قرآن جو ہے نا وہ دل کی طرف نسبت کرتا ہے سوچنے کی. قرآن کہتا ہے ان کے دل ایسے نہیں ہیں جن سے یہ سوچتے ہیں. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل ہیں مگر اس میں سوچنے کی طاقت نہیں ہے. اب یہاں بھی ایک سوال کھڑا ہو جاتا ہے، بھئی سوچا تو دماغ سے جاتا ہے، دل سے نہیں جاتا، تو قرآن نسبت دل کی طرف کیوں کر رہا ہے؟ تو اسی وجہ سے کر رہا ہے قرآن کہ جب ہم دماغ سے کوئی بھی چیز سوچتے ہیں تو فوراً اثر کہاں ہوتا ہے؟ اس کا دل پہ ہوتا ہے. خاص طور پر وہ چیزیں سوچنا جن کے سوچنے کا قرآن نے حکم دیا ہے. جیسے قرآن ہمیں جنت کے بارے میں سوچنے کا حکم دیتا ہے، جہنم کے بارے میں، اللہ کے وجود کے بارے میں. تو یہ تمام چیزیں جب آپ سوچتے ہیں نا تو آپ کے دل پہ اس کا فوراً اثر پڑتا ہے، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے. بھئی آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو بھی دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے نا، جذباتی محبت ہو، خوف ہو تو بھی آپ جیسے ہی سوچیں گے کہ سامنے شیر آ رہا ہے تو فوراً اثر کہاں ہوگا؟ دل پہ. تو جن کے دل پہ سرے سے اثر ہوتا ہی نہیں ہے تو اللہ ان کو یہ کہتے ہیں کہ ان میں دل ہے ہی نہیں، یا دل تو ہے مگر اس میں سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے. کیا مطلب؟ سمجھنے کا جو رزلٹ ہوتا ہے نا، آپ جب کسی چیز کو سمجھتے ہیں تو یا تو خوف پیدا ہوگا یا محبت پیدا ہوگی، تو اس کے اثرات ان کے دل پہ ظاہر ہوتے ہی نہیں ہیں. کیوں نہیں ہوتے؟ اس لیے کہ ادھر سے جو سمجھنے کا عمل ہوا ہی نہیں ہے تو اس کے اثرات کہاں سے ظاہر ہوں گے؟ اب قرآن اس بات کو سادہ لفظوں میں بتا دیتا ہے کہ ان کے دل ہیں، ان سے سمجھنے کی طاقت. یہ پوری بحث میں اس وقت کروں گا جب قرآن میں ایسی آیتیں آئیں گی جن میں دل کی طرف نسبت کی گئی ہے، تو اس وقت میں اس کو اور زیادہ انشاءاللہ اچھی طرح سے ڈیفائن کروں گا. تو ابھی صرف یہ بتانے کے لیے کہ یہ ساری نسبتیں کیا کہلاتی ہیں؟ مجازاً. تبھی ہم عام زبان میں بھی ایسا ہی ہے، ہم یہی کہتے ہیں یار میرے دل میں ایسے خیالات آ رہے ہیں، میرا دل بہت چاہ رہا ہے. حتیٰ کہ انگریز بھی اسی طرح بات کرتے ہیں ہارٹ کی. اور انگریزوں کے جو سائنسدان ہیں وہ بھی سوچنے کی نسبت جب عام زبان میں کرتے ہیں تو کس طرف کرتے ہیں؟ دل. کوئی سائنٹسٹ بھی ہوگا نا، وہ اگر کسی سے محبت کا اظہار کرے گا تو کہے گا میرے دل میں تمہاری بہت محبت ہے. اب ایسا نہیں ہے کہ وہ سامنے والا اس سے کہے کہ یار آپ نے تو ریسرچ کی ہے اور لیبارٹری میں یہ دماغ میں سب چیزیں ہوتی ہیں، دل میں تو نہیں ہوتی. وہ کہے گا بھائی یہ لیبارٹری نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. یہ میں آپ سے ایک نارملی ایک عام انداز میں بات کر رہا ہوں، تو وہ اس میں دل ہی کی طرف نسبت کی جاتی ہے.
تو قرآن چونکہ عربی زبان میں نازل ہوا، وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ قرآن کہتا ہے، تو زبان کے جو محاورے ہیں، زبان کے جو استعمالات ہیں کسی بھی زبان میں، اسی انداز میں قرآن نے بات کو سمجھایا ہے. اور یہ قرآن نے پہلے اعلان کر دیا یہ عربی زبان ہے. تو عربی زبان کا مطلب جو اس وقت زبان رائج تھی انہی محاوروں کو اور انہی کنایات اور انہی اشارے اور انہی مجازوں کو قرآن مجید استعمال کرتا ہے. اب اس پہ سائنسی لحاظ سے بحث کرنا یہ حماقت کی بات ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی سائنسدان کی جو کانورزیشن، جب وہ نارملی کوئی بات کر رہا ہو، اس کی کانورزیشن کو آپ پکڑ کے بیٹھ جائیں نا کہ یہ سائنس کے لحاظ سے تو یہ ٹھیک نہیں، تو وہ فوراً کہے گا بھائی میں اس وقت لیبارٹری میں نہیں ہوں، میں اس وقت عام لوگوں سے خطاب. ہو سکتا ہے کوئی سائنسدان جو ہے سیاستدان بھی بن جائے، تو پھر تو پوری تقریر اس کی سائنس کے اصولوں کے خلاف ہوگی. ٹھیک ہے نا، ساری تقریر، ساری کیلکولیشن بھی غلط ہوگی اس کی. تو قرآن غلط تو نہیں کرتا، ایسا نہیں کہ مبالغے میں غلط باتیں شروع کر دے، لیکن محاورے بات کو سمجھانے کے لیے وہی استعمال کرتا ہے جو عرب میں رائج تھے. تو ہمیں چونکہ یہی نظر آتا ہے کہ جیسے ہی روشنی ہوتی ہے تو دن ہوتا ہے تو سورج بھی کیا ہو جاتا ہے؟ روشن. تو گویا اللہ نے اس دن کی طرف نسبت کر دی کہ اس دن کی قسم جو سورج کو کیا دیتا ہے، یعنی سورج کو کیا کر دیتا ہے؟ روشن کر دیتا ہے. تو یہ مجازی نسبت ہے. وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا، اور دن کی قسم جب وہ، اچھا اس پر ایک اشکال ہوتا ہے کہ غیر مسلم اعتراض کرے گا یہ تو قرآن نے غلط کہا ہے، تو ہم غیر مسلموں کو ان کے کلام میں ایسی چیزیں دکھا دیں گے جو سائنس کی حقیقت کے بالکل خلاف ہیں لیکن وہ محاوروں میں استعمال ہوتی ہیں. تو یہ تو ان کے اپنے کلام میں خود اس سائنسدان کو جو اعتراض کرے گا نا اس کو ہم ایسی چیزیں دکھا سکتے ہیں کہ تمہارے اپنے کلام میں یہ چیزیں موجود ہیں. وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا، اور رات کی قسم، اذا جب وہ، یغشاہا اس سورج کو ڈھانپ لے. تو یہ بھی مجازی نسبت ہے. غشیہ یغشا، سمیع یسمع کی طرح، اس کا معنی ہوتا ہے ڈھانپ لینا. غشیان کہتے ہیں نا، غشی طاری ہو گئی، عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے نا، بے ہوش ہو جاتا ہے آدمی. واللیلی، اور رات کی قسم، اذا یغشاہا جب وہ رات اس دن کو، اس سورج کو ڈھانپ لے. یہ بھی مجازی نسبت ہے کہ گویا رات نے سورج پہ کیا کر دیا؟ پردہ ڈال کے اس کو چھپا دیا. والسماء، اور آسمان کی قسم، وما، اور اس ذات کی، بناہا جس نے اس آسمان کو بنایا. بنا اصل میں تھا بنایا، ضربہ کی طرح. اب مخلوق کی قسم پہلے اٹھائی جا رہی ہے اور اللہ کی قسم بعد میں. تو بظاہر یہ عجیب سی بات ہے، اللہ پہلے ہونا چاہیے مخلوق بعد میں. مخلوق کی قسم یعنی آسمان کی قسم پہلے اس لیے کھائی ہے، اس کو کہتے ہیں دلیل سے مدلول کی طرف جانا. یعنی آسمان دلیل ہے کس کی؟ بنانے والے کی، کسی نے بنایا ہے. تو پہلے دلیل کا ذکر کیا تاکہ اس دلیل سے خود تمہارے ذہن میں اللہ کا تصور آئے گا. پھر اس دلیل، جس چیز پر دلیل بن رہی ہے اس کا تذکرہ کیا، وہ کون ہے؟ اللہ. تو آسمان کی قسم اور اس ذات کی قسم جس نے اس آسمان کو بنایا. والارضی، اور زمین کی قسم، وما، اور اس ذات کی قسم، طحاہا. طحا اصل میں تھا طحاوا، اس کا معنی ہوتا ہے بچھا دینا. اور اس ذات کی قسم جس نے اس زمین کو بچھایا. تو یہ بھی عرف کے لحاظ سے ہم زمین کو بچھا ہوا کہتے ہیں. اس میں بھی سائنسی لحاظ سے اعتراض نہیں ہوتا کہ زمین تو گول ہے، بچھی ہوئی تھوڑی ہے. تو بھائی ہمارے لیے تو بہرحال بچھی ہوئی ہے نا. جب ہم اس زمین کے اوپر بستر بچھا سکتے ہیں تو یہ پاسبل ہے کہ جو چیز زمین کے اوپر بچھائی جا رہی ہے وہ تو بچھ جائے اور جس چیز پہ بچھائی جا رہی ہے وہ بچھی ہوئی نہ ہو. اگر ہم سائنٹیفک حقیقت کو دیکھیں گے نا پھر تو کوئی بھی چیز بچھی نہیں رہی ہے. پھر تو ہم اگر کوئی قالین بھی بچھاتے ہیں نا تو وہ بچھا نہیں رہے بلکہ وہ زمین پہ لپیٹ رہے ہیں. تھوڑا سا لپیٹ دیا، باقی ساری زمین ابھی باقی ہے. کیونکہ گول دائرے پہ جب کوئی چیز ڈالی جاتی ہے تو بچھتی نہیں ہے بلکہ وہ کیا، اس کے لیے لفظ کیا یوز ہوتا ہے؟ لپیٹی جاتی ہے. اب آپ کوئی سائنسدان بن گئے اور آپ اب لوگوں سے یہ بات کر رہے ہیں میں نے ایک بستر لپیٹ دیا ہے اور میں نے بیڈ ٹھونک دیا ہے. بھائی بچھانے کا لفظ استعمال نہیں کر رہے تو یہ پھر حماقت اور بے وقوفی کی بات ہوگی. تو قرآن چونکہ ہم سے ہماری زبان میں بات کرتا ہے، قرآن کہہ رہا ہے بھائی بچھی ہوئی، ہمارے لیے تو بچھی ہوئی ہے نا زمین، کیونکہ ہمیں اس سے وہی فائدے حاصل ہو رہے ہیں جو بچھے ہوئے بستر سے حاصل ہوتے ہیں. تمیز سے جا کے انسان جیسے بیڈ پہ پڑ جاتا ہے نا سکون سے، ایسے ہی ہم زمین پہ آ کے ایسے پڑ گئے جیسے ہمارے باپ کی زمین ہو. ٹھیک ہے نا، حقیقت ایسے ہی ہے، اتنے مزے سے ہم رہ رہے ہیں. تو اس لیے اللہ نے کہا جیسے ماں بچوں کے لیے بستر بچھا دیتی ہے اور وہ آرام سے سوتے ہیں، کروٹیں لیتے ہیں، ناشتہ کرتے ہیں،
کوئی ٹینشن نہیں ہوتی تو ہم نے بھی زمین تمہارے لیے ایسے کیا کر دی ہے، بچھا دی ہے، تم بھی یہاں قرار کھا بھی رہے ہو، کما بھی رہے ہو، اور نباتات بھی اگا رہے ہو، سارے مزے کر رہے ہو یہاں پہ۔ تو والارض، اور زمین کی قسم، وما طحاہا، اور اس ذات کی قسم جس نے اس زمین کو بچھایا، ونفس، اور نفس کی قسم یعنی انسانی جان، اس کو نفس کہتے ہیں نا، وما، اور اس ذات کی قسم، سواہا، سویا یسویہ، سبح یسبح کی طرح، اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو برابر کرنا، اور اس ذات کی قسم جس نے اس نفس کو یعنی انسانی جان کو برابر کر دیا۔ کیسا برابر کیا کہ آنکھ کی جگہ آنکھ، ناک کی جگہ ناک، ایسا نہیں ہے کہ ایک آنکھ یہاں ہے تو ایک آنکھ یہاں ہے، یا ایک غلطی سے گھٹنے میں لگ گئی، ایک ایک چیز بالکل پوری ترتیب سے بنائی جاتی ہے۔ تو یہ خود انسانی جان اللہ کے وجود کی دلیل ہے۔ فَأَلْهَمَهَا، پھر کیا کیا اس اللہ نے، الہما، اکرما کی طرح، اکرما یکرم اکرامن، اسی طرح آتا ہے الہما یلہم الہامن، اس کا معنی ہے الہام کرنا۔ تو الہما، پھر اس اللہ نے الہام کیا، ہا، اس نفس کو یعنی انسان کو، فجورہا، فجور برائیوں کو کہتے ہیں نا، فسق و فجور، فجورہا، اس انسان کی برائیاں بھی، وتقواہا، اور اس انسان کا تقوی بھی۔ نفس کا لفظ چونکہ مؤنث ہے اس لیے ہو کی جگہ ہا ضمیر استعمال ہو رہی ہے، یعنی اللہ نے انسان کو برابر کیا، پھر کیا کیا، انسان کو الہام کر دیا، اس انسان کی برائیاں بھی الہام کر دیں، اور تقوی کہتے ہیں بچنے کو، یہ لفظ نکلا ہے وقایا سے، وقایا کا معنی ہوتا ہے بچنا، تو اسی سے تقوی نکلا ہے، تو متقی اسی سے نکلا ہے، بچنے والا یعنی پرہیز کرنے والا۔ تو یہاں تقوی سے وہ چیزیں پرہیز کرنا یعنی برائیوں سے پرہیز کرنے والا۔ دیکھیں ڈکشنری میں تو تقوی کا معنی صرف بچنا ہی ہوتا ہے، ایوائڈ کرنا جسے انگلش میں کہتے ہیں، لیکن شریعت میں جب تقوی کا لفظ استعمال ہوگا تو ہر چیز سے بچنا اس میں داخل نہیں ہے، کیونکہ آپ اچھائیوں سے بھی تو بچتے ہو نا بعض دفعہ۔ تو شریعت میں تقوی کا جو مفہوم ہے، قرآن و سنت کی ایک ٹرم ہے تقوی، اس میں کیا مراد، کس چیز سے بچنا، برائیوں سے بچنا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ انسان کو ہم نے الہام کیا، برائیاں بھی الہام کیں، اور ان برائیوں سے بچنا بھی یعنی تقوی بھی الہام کر دیا۔ کیا مطلب، انسان کے دل میں خیالات دونوں آتے ہیں، الہام کا مطلب یہ۔ وہ الگ بات ہے کہ اچھائی کا جب الہام ہوگا، ارادہ ہوگا نا، الہام ارادہ ہوتا ہے نا، یعنی اللہ کی طرف سے الہام ہو رہا ہوتا ہے کہ آدمی کے دل میں خیال آتا ہے یار یہ برائی کر لو، اور کبھی خیال آتا ہے یار اچھائی کر لو۔ تو یہ الہام جو ہے ہوتا کس کی طرف سے، اللہ کی طرف سے۔ جب اچھائی کا الہام ہوتا ہے تو اس کا سبب کون بنتا ہے، فرشتہ۔ برائی کا الہام ہوتا ہے تو اس کا واسطہ کون بنتا ہے، شیطان۔ تو یہ الہام برا نہیں ہے، یہ ہر ایک کو ہو سکتا ہے، اور اس پر گناہ بھی نہیں ہے۔ تبھی حدیث میں آتا ہے جس کے دل میں برائی کا ارادہ پیدا ہوتا ہے اور بعد میں وہ ارادہ ترک کر دے تو محض ارادے سے اس کو گناہ نہیں ملتا، بلکہ ارادہ ترک کرنے پر الٹا ایک نیکی مل جاتی ہے، اور جو اچھائی کا ارادہ کرتا ہے تو صرف ارادے پر ہی نیکی مل جاتی ہے، اور اگر وہ بعد میں ارادہ ترک بھی کر دے تو گناہ نہیں ملتا اس کو۔ تو یہ ابتدائی درجے میں جو انسان کو خیال آتا ہے اچھائی اور برائی کا، وہ مراد ہے یہاں پہ۔ ہر انسان کو نا، چاہے کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، برائی کا وسوسہ بہرحال آتا ہے۔ پھر اگر وہ اس ارادے پر مضبوط ہو جائے، اور اتنا مضبوط ہو جائے کہ عزم کر لے، ابتدائی درجے میں تو ہلکا سا ارادہ ہے، پھر وہ کیا کر لے، عزم کا مطلب ہوتا ہے کہ اتنا پکا ارادہ ہو گیا کہ درمیان میں اس برائی کی اگر رکاوٹیں ختم کر دی جاتی تو یہ کر لیتا۔ اتنا مضبوط اگر کسی کا عزم ہو گیا تو یاد رکھو پھر اس عزم پہ گناہ ملتا ہے، چاہے برائی نہ بھی کی ہو۔ سمجھ رہے ہو؟ تو ابتدائی درجے میں جو برائی کا خیال آتا ہے نا، تو اس پہ نہ کوئی گناہ ہے، اور وہ خیال بھی کس کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے، یعنی اس کا خالق بہرحال اللہ ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے ایسا کیا کیوں کہ انسان کے دل میں برائی کا بھی خیال ڈالے اور اچھائی کا بھی؟ تو اس لیے اللہ نے یہ کیا تاکہ انسان کی آزمائش ہو۔ اگر آپ کے ذرا سا بھی کی طبیعت برائی کی طرف مائل ہوگی ہی نہیں، تو پھر آپ
بچنے کا ثواب کیسے ملے گا؟ تبھی دیکھیں قرآن کی یہ بلاغت ہے کہ قرآن نے یہاں برائی کا تذکرہ پہلے کیا اور تقوی کا تذکرہ بعد میں. ہونا تو یہ بظاہر یہ چاہیے تھا کہ اللہ نے انسان کو اچھا راستہ بھی الہام کیا اور برا راستہ بھی. اچھائی کا پہلے ذکر ہوتا، برائی کا بعد میں. لیکن بات پتہ ہے کیا ہے؟ اللہ نے پہلے یہ بتایا کہ میں نے برائی کا راستہ الہام کیا، اس لیے کہ جب تک برائی کا خیال نہ آئے تو اس وقت تک برائی سے بچنا عبادت بھی نہیں ہے. برائی کی چاہت پہلے پیدا ہوتی ہے تو اللہ کے لیے اس چاہت کو انسان قربان کرتا ہے، تو پھر اس قربانی کو کیا کہا جاتا ہے؟ تقویٰ. فرشتوں میں چاہت ہی پیدا نہیں ہوتی، لہذا ان کے برائی سے بچنے پر ان کو ثواب بھی نہیں ملتا، اور ان کو متقی کہا بھی نہیں جاتا. کہتے ہیں نا فرشتے بڑے متقی ہوتے ہیں، یہ لفظ فرشتوں کے لیے استعمال کرنا ٹھیک نہیں ہے. فرشتے نیک ہوتے ہیں، متقی نہیں ہوتے. یعنی بچتے تھوڑی ہیں. بچنا تو اس چیز پہ ہوتا ہے کہ جس چیز کا موقع تو ملے آپ کو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم انسان کے دل میں برائی کے خیالات بھی آتے ہیں، یعنی ہم خالق ہیں اس خیال کے بھی ہم پیدا کرنے والے. تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ اس برائی سے بچ جاتا ہے. اسی بچنے کا نام کیا ہے؟ تقویٰ. لہذا یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ہمارا دل چاہتا ہے یہ بھی کر لیں یہ بھی کر لیں، تو بھائی یہ دل تو چاہے گا تاکہ آپ اس دل کی خواہش کے خلاف. دیکھیں ہم روزہ جب رکھتے ہیں تو ہمیں ثواب کیوں ملتا ہے؟ اس لیے کہ ہمارا دل چاہتا ہے کھانا کھانے کا، دل چاہتا ہے پانی پینے کا، دل چاہتا ہے. دیکھو عجیب سا ہو جاتا ہے نا انسان روزے میں، تو دل چاہتا ہے پھر بھی ہم اس پر عمل نہیں کرتے. تو برائی کا دل چاہتا ہے. برائی کیا ہے کہ کھا لیں روزے میں، اور تقویٰ کیا ہے؟ نہ کھائیں. تو یہ دونوں خیالات اللہ ہی کی طرف سے ہوتے ہیں، اور یہ دونوں خیال بذات خود برے نہیں ہیں. پھر شیطان کیا کرتا ہے؟ برائی اس میں جو ہے نا اس برائی کو مزین کر دیتا ہے. یعنی مزین کا مطلب یہ ہے کہ اس پہ اچھائی کے لیبل لگا کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہے، اور آپ پھر اس کو حلال کر کے کھا جاتے ہو جیسے لوگ کر رہے ہیں. تو وہ پھر میں شیطان کا جب ٹاپک آئے گا انشاءاللہ اس وقت اس کو تفصیل سے بتاؤں گا. تو اسی طرح جو لوگ کہتے ہیں نا، میں نے اس پر ایک واقعہ بھی سناتا ہوں کہ ایک آدمی تھا، وہ بیچارہ دیہاتی تھا، اور کسی دیہاتی مولانا صاحب کے پاس چلا گیا. وہ نیم مفتی خطرہ ایمان تھے، ان کے پاس علم تھا نہیں. تو اس سے کہنے لگا کہ یار مفتی صاحب یہ بتاؤ کہ یہ جو ہے نا تقویٰ کسے کہتے ہیں، متقی کسے کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا متقی اس کو بولتے ہیں کہ بس اس کے سامنے جتنی بھی حسین لیلائیں گزر جائیں اس کا نظر اٹھانے کا دل ہی نہیں کرتا، اتنا نیک ہونا چاہیے. تو اس نے کہا اس کو تو ہمارے زمانے میں مخنث بولتے ہیں، ہمارے علاقے میں ہجڑا بولتے ہیں. تو یہ متقی کی ڈیفینیشن نہیں ہے. تو متقی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ برائی کا دل کر رہا ہو اس کے باوجود وہ نہ کرے. ہاں وہ ایک الگ بات ہے کہ جب برائی سے بار بار بچتا ہے تو انسان میں ایک ایسا ملکہ اللہ پیدا کر دیتے ہیں کہ پھر ایک اسٹیج ایسی آتی ہے کہ پھر اس کے برائی سے اس کو طبعی نفرت پیدا ہو جاتی ہے. وہ ایک ہے، لیکن اول یعنی اسٹیج میں جو ہے نا بہرحال یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے کہ اس کی برائی کی طرف بھی طبیعت مائل ہوگی. اور برائی سے وہ برائی یہاں یعنی مراد ہے کہ جو انسان کی نیچر کا حصہ ہو. جیسے کھانا پینا تو نیچر ہے نا، تو روزے میں کھانے پینے کا دل بہرحال چاہے گا. تو یہ چوری چکاری نہیں اس میں داخل، تو کیونکہ چوری چکاری تو وہ تو نیچر کا حصہ نہیں ہے نا انسان کی. لیکن بہرحال اس سے بچنا بھی کیا ہے؟ وہ بھی تقویٰ کہلاتا ہے. تو اللہ نے فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا، پھر اس اللہ نے انسان کو برائی بھی الہام کی اور اس برائی سے بچنا بھی الہام کیا. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، اتنی قسمیں اللہ نے اٹھائی ہیں. سورج کی قسم اٹھائی، چاند کی قسم اٹھائی، دن اور رات کی قسم اٹھائی، آسمان کی قسم اٹھائی، زمین کی قسم اٹھائی، اور انسانی جان کی قسم اٹھائی. ان ساری قسمیں اٹھا کے اللہ فرماتے ہیں تحقیق افلح یفلح افلاحا، اکرم یکرم کی طرح. اس کا معنی تو بہت بڑی کامیابی. تحقیق کامیاب ہو گیا من وہ شخص زکاہا، زکا اصل میں تھا زکایا یزکیو تزکیتن یا تزکین، جو آپ نے پڑھا ہے تسبیحن. تو اس کا معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو پاک کر لینا. تحقیق کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو کیا کر لیا؟ زکاہا، جس نے اس نفس کو کیا، ہا ضمیر لوٹ رہی ہے نفس کی طرف، جس نے اس نفس کو یعنی اپنی جان کو کیا کر لیا؟ پاک کر لیا. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور تحقیق خوابہ اصل میں تھا خیبہ، اس کا معنی ہوتا ہے رسوا ہونا. کہتے ہیں نا خائب و خاسر ہو گیا، یہ لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے. رسوا ہو گیا، برباد ہو گیا. من دساہا، جس نے اس کو گندگی میں ملوث کر دیا.
دسا اصل میں تھا دس سسا، تو وہ پڑھا جاتا ہے دساہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنی قسمیں اٹھائیں؟ سورج کی قسم، اس کی روشنی کی قسم، 2 قسمیں ہو گئی، چاند کی قسم، یہ 3 قسمیں، چوتھی قسم دن کی، 5ویں قسم رات کی، 6ٹھی قسم آسمان کی، 7ویں قسم زمین کی اور پھر اس زمین کو پیدا کرنے والے کی، اور 8ویں قسم انسانی جان کی۔ 8 قسمیں اٹھا کے اللہ نے فرمایا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا وہ کامیاب، اور جس نے گندگی میں دھکیل دی اپنے آپ کو وہ کیا ہو گیا؟ برباد۔ یہ قسموں میں اور جواب قسم میں مناسبت کیا ہے؟ دیکھیں قسمیں جو اٹھائی جا رہی ہیں وہ قسمیں ہیں، یہ سب ایک دوسرے کی اپوزٹ چیزیں ہیں۔ سورج اور چاند ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ بالکل ضد ہیں۔ تبھی اللہ نے فرمایا چاند جب آتا ہے جب سورج چلا جاتا ہے، وہ بالکل ایک الگ چیز ہے چاند، سورج بالکل ایک الگ چیز، وہ رات کے وقت آتا ہے، یہ دن کے وقت آتا ہے۔ پھر اللہ نے دن کی قسم اٹھائی اور پھر رات کی قسم اٹھائی کہ دن جو ہے وہ روشن کر دیتا ہے سورج کو، رات کیا کر دیتی ہے؟ ڈھانپ لیتی ہے۔ تو یہ تغیر ہے نا اس کائنات میں، کائنات کی حالت ایک جیسی نہیں ہے۔ پھر آسمان کی قسم اور زمین کی، آسمان انتہائی بلند چیز اور زمین انتہائی پست بچھی ہوئی چیز ہے، وہ چھت ہے اور یہ کیا ہے؟ بچھی ہوئی چیز۔ تو ہم زمین اور آسمان بھی ایک دوسرے کے متضاد ہیں۔ تو اللہ نے پھر کیا کہا؟ پھر قسم اٹھائی انسان کی، کہ انسانی جان کی۔ پھر اللہ نے بتایا انسانی جان بھی ایک جیسی نہیں ہے، جیسے زمین اور آسمان ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، جیسے دن اور رات ایک دوسرے کے اپوزٹ، سورج اور چاند ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، تو انسان کی طبیعتیں بھی ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ اپوزٹ۔ کچھ تو کیونکہ اللہ نے ان کو برائی کا بھی الہام کر دیا اور اچھائی کا بھی، تو اب یہ بھی یا تو بہت برے ہوں گے یا بہت اچھے ہوں گے۔ جبکہ جو لبرل لوگ ہیں، نام لحاظ لبرل لوگ، جو ایتھیس لوگ ہیں، جو اللہ کا اور مذہب کا انکار کرنے والے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں انسانوں کی 2 قسمیں نہیں ہوتی، یعنی انجام کے لحاظ سے 2 قسمیں نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں اچھا ہوگا مر کے کیا ہو جائے گا؟ مٹی، برا ہوگا تو مر کے کیا ہو جائے گا؟ مٹی۔ تو کوئی انجام کے لحاظ سے کوئی قسمیں ہوئی انسان کی؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں انسان کی بھی 2 قسمیں، قد افلح من زکاہا، اپنے آپ کو پاک کر کے چلا گیا تو بہت بڑی کامیابی، اور اپنے آپ کو گندگی میں دھکیل کے چلا گیا تو بہت بڑی ناکامی ہے۔ تو انسان بھی بہت ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ کیونکہ اس کائنات کا نظام ایکولیٹی کی بیس پر ہے ہی نہیں، اس میں مساوات ہے ہی نہیں اس کائنات میں۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے یار اللہ کا نظام مجھے سمجھ میں نہیں آتا، اس میں تو مساوات ہی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا دیکھو اللہ تعالیٰ عادل ہے، عدل کرتا ہے، عدل کا مطلب کسی پہ ظلم نہیں ہوگا، مساوات نہیں ہے اللہ کے ہاں، کیونکہ یہ تو اللہ کی خدائی کو پھر چیلنج ہو گیا نا۔ میں نے کہا اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک فقیر آپ کے پاس آیا، اس نے بھی 500 روپے مانگے، یہ فقیر آیا اس نے بھی 500 روپے مانگے، آپ نے اس 500 والے کو 1000 دے دیے، ڈبل دے دیے، اور اس 500 والے کو 5000 دے دیے، یعنی 10 گنا بڑھا کے دے دیے۔ اب یہ مساوات ہوئی؟ نہیں ہوئی نا، لیکن احسان دونوں پر ہے۔ اب وہ 500 جس نے مانگے تھے، پہلا والا فقیر جس کو آپ نے 1000 روپے دیے، وہ کہہ رہے یار مجھے 1000 دیے اور اس کو تم نے 5000 دے دیے تو ظلم ہے۔ تو آپ کہیں گے ظلم کیسے ہے بھائی، تم نے 500 مانگے تھے، میں نے 500 کے بجائے کتنے دے دیے؟ 1000۔ تم پر بھی احسان کیا اور اس پر بھی، تم پر اس کی نسبت کم احسان کیا مگر پھر بھی ڈبل کیا ہے، تو اب تمہیں اعتراض کا حق نہیں ہے۔ اور اگر آپ مجھے مجبور کر رہے ہو کہ جتنے مجھے دیے اتنے ہی اس کو دو، اس کا مطلب میں خدا نہیں ہوں، مجھے پھر تصرفات کے اختیارات ہیں ہی نہیں، پھر تو میں آپ سے پوچھ کے چلوں گا، تو میرا دل چاہے تو میں کسی کو زیادہ دے دوں، لیکن ظلم کسی پہ نہیں کروں گا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا جو نظام بنایا ہے وہ عدل پر مبنی بنایا ہے، یعنی اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرے گا، مساوات پہ نہیں بنایا۔ اللہ نے پیغمبروں کو عام لوگوں سے زیادہ مقام دیا، مرد کو عورت پہ فضیلت دے دی، پھر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام پیغمبروں سے افضل بنایا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے جس پر چاہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، لیکن ظلم نہیں ہے اللہ کا کسی کے ساتھ، کہ کسی نے عمل کیا ہو اچھا اس کو تو اللہ اجر دے ہی نہیں، اور دوسرے نے کیا تو اس کو کئی گنا زیادہ بڑھا کے دے دے، ایسا نہیں ہے۔ یہ ہو سکتا ہے آپ کو آپ کی نیکی کا اجر ملا پورا اور اس کو کئی گنا بڑھا کر مل گیا، یہ اللہ کر سکتا ہے کیونکہ وہ بادشاہ ہے، وہ لا یسأل عما یفعل، وہ کچھ کرے تو اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ تو یہ اللہ کی بادشاہی۔ تو اللہ نے بھی بتایا کہ ہم نے اس کائنات کے نظام میں نا بہت ایکولیٹی نہیں ہے اس کائنات کے نظام میں۔ تو انسانوں میں ایکولیٹی کیسے ہو سکتی ہے کہ مرنے کے بعد سب کیا ہو گئے؟
مٹی ہو کے ختم. انسان تو مقصود کائنات ہے, اس کو تو وہ تو زیادہ فوکس کیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قد افلح من زکاہا, جس نے اپنا تزکیہ کر لیا یعنی تقوی والی راستہ اختیار کر لیا, اس کو اللہ نے تزکیہ سے تعبیر کیا ہے. یہ بھی قرآن کی بلاغت ہے. تزکیہ سے تعبیر اس لیے کیا ہے کہ اسلام تزکیہ ہی کی دوسرا نام ہے. تزکیہ کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو پاک کر لینا. تو پاک کرنے کا کیا مطلب؟ مادی اعتبار سے بھی اور روحانی اعتبار سے. یعنی خوراک بھی پاکیزہ کھائے, جسم کو بھی پاک صاف رکھے, لباس کو بھی پاک صاف رکھے, اور اپنے عمل کو بھی. عمل میں جو زبان کے عمل ہیں, یعنی زبان کو جھوٹ, چوری, جھوٹ, غیبت, بہتان سے بچائے انسان. کانوں کو پاک رکھے بری باتیں سننے سے, نگاہوں کو پاک رکھے حرام دیکھنے سے, ہاتھوں کو پاک رکھے چوری کرنے سے اور برائیاں سے بچنے سے, پاؤں کو پاک رکھے یعنی چلنے کو اپنا پاک رکھے برائی کی طرف جانے سے. تو تزکیہ کا مفہوم کیا ہے؟ بہت وسیع. پھر جو باطنی بیماریاں ہیں, دل کو پاک رکھے حسد سے, بغض سے, کینہ سے, ٹھیک ہے نا, دنیا کی محبت سے. یہ تمام چیزیں کر لے گا تو اللہ فرماتے ہیں جس نے اپنے آج غیر مسلم ایک قسم کی پاکی کو بس جانتے ہیں. وہ کیا ہے کہ اپنے محلے کو صاف رکھو اور جراثیم اسپرے کرتے رہا کرو تاکہ جراثیم سے محلہ کیا رہے؟ پاک رہے. اور ہاتھوں میں سینیٹائزر کا استعمال کریں تاکہ کرونا وائرس سے آپ کے ہاتھ کیا رہیں؟ پاک رہیں. عمل کی پاکی, خوراک کی پاکی کی طرف ان کی توجہ نہیں ہے. وہ کتا کھائیں گے, اسے بوائل کر کے کھا لیں گے کہ اس میں جراثیم مر جائیں. یہ نہیں دیکھ رہے کہ کھا کیا رہے ہیں, کتا کھا رہے ہیں. تو ایک تم چیز ہی گندی کھا رہے ہو تو جتنا مرضی ڈیٹول سے دھو لو اس کو. وہ ایک صاحب نے کہا نا کہ اسلام میں خنزیر کیوں حرام ہے؟ اس نے کہا یہ ناپاک ہوتا ہے. کہہ رہے میں تو دھو کے کھاتا ہوں. پھر کیسے ناپاک؟ بھائی وہ خود ہی ناپاک ہے, گندا جانور ہے. تو اس طرح خوراک کو بھی پاک رکھنا. تو اس اسلام میں پاکی کا مفہوم بہت وسیع ہے. تو اللہ فرماتے ہیں قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا, اور جس نے اپنے آپ کو ان برائیوں میں دھکیل دیا وہ کیا ہو گیا؟ خائب و خاسر. اسی طرح ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کوئی کر رہا ہے تو یہ عمل کی ناپاکی ہے. آپ عملی لحاظ سے گندے ہیں. آپ اولڈ ہوم میں جمع کرا دو ان کو, پھر آپ بے شک جتنا مرضی ڈیٹول سے نہاؤ, تیزاب سے نہا کے نکلو, آپ کپڑے استری کر کے نیٹ کلین چمک رہے ہو, لوگوں کو آپ چمکتے ہوئے نظر آؤ گے, اللہ کو آپ چمکتے ہوئے نظر نہیں آؤ گے, کیونکہ آپ نے اپنا تزکیہ نہیں کیا, پاک نہیں کیا آپ نے اپنے آپ کو گناہوں سے. وقد خواب من دساہا. اب اللہ تعالیٰ, یہ تو اللہ نے عقلی دلیل دی ہے اپنے دعوے کی. سورج اور چاند اور یہ کائنات کے نظام میں نا بہت فرق ہے, تو انسانوں میں بھی فرق ہوگا اور یہ ہمیشہ باقی رہے گا فرق جنت اور جہنم کی صورت میں. تو پہلے عقلی دلیل تھی, اب نقلی. نقل کا مطلب ہوتا ہے پچھلی امتوں کے واقعات کو نقل کرنا, ان واقعات سے دلیل پکڑنا کہ دیکھو پچھلی امتوں کے واقعات دیکھو گے تو بھی تمہیں پتہ چلے گا کہ ہماری باتیں صحیح ہیں. تو اللہ نے قوم سمود کا مختصر واقعہ بیان کیا. کذبت ثمود, کذب یکذب تکذیبا, جھٹلانا, جھٹلایا ثمود نے, بطغواہا, تغوا طغیان سے نکلا ہے, سرکشی, بطغواہا, اپنی سرکشی کے ساتھ. ہا ضمیر ثمود کی طرف لوٹ رہی ہے کیونکہ عربی میں جو قوم کے الفاظ ہیں نا, جو قوموں کے نام ہوتے ہیں وہ بھی مؤنث ہوتے ہیں. کذبت ثمود بطغواہا, جھٹلایا تھا سمود نے اپنی نافرمانی کے ساتھ, سرکشی کے ساتھ. اذ انبعثا, اذ کا معنی جب, انبعثا اس کا معنی ہوتا ہے کھڑا ہونا. بعث کسے کہتے ہیں؟ بھیجنا کسی کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا نا, تو انبعاث اصل میں انفعال, اکتساب کی طرح, یعنی ہے تو باب انفعال لیکن وہ اکتساب جیسا ہی ہے. تو انبعثا جب کھڑا ہوا اس میں, اشقاہا, اشقا اشقیو تھا اصل میں, ازربو کی طرح, کمپیریٹیو ڈگری ہے نا, ازربو دوسرے کے مقابلے میں زیادہ مارنے والا, تو اشقیو ان میں دوسروں کے مقابلے میں زیادہ بدبخت. جو سب سے بڑا جو بدبخت تھا نا, ہاں اس قوم کا سب سے بڑا بدبخت کھڑا ہوا. فقالا, وہ کھڑا ہوا کیوں؟ تاکہ اس نے ارادہ کیا, یار یہ ہو یہ رہا تھا کہ قوم سمود جو ہے نا وہ بار بار مطالبہ کرتے تھے کہ کوئی بڑی نشانی دکھائیں. حضرت صالح علیہ السلام سے بار بار کہتے تھے آپ کے نبی ہونے کی کوئی, تو حضرت صالح علیہ السلام کہتے تھے بھائی میں ایسا معجزہ تمہارے منہ مانگا دکھاؤں گا, تو پھر اللہ جب ایسے معجزے دکھاتا ہے نا تو پھر جو ہے نا تمہارے لیے غور و فکر کا راستہ بند کر دیا جاتا ہے. پھر یہ کہ اب ایمان لاؤ, کیونکہ اتنی بڑی نشانی دیکھ لی. ابھی تو اللہ کہہ رہا ہے کائنات میں غور کر کے اور ان سب چیزوں کا ایمان لاؤ, اور تمہیں مہلت بھی دی جا رہی ہے, لیکن ایسی کوئی بڑی نشانی اللہ نے دکھا دی تو پھر تمہارے لیے مہلت ختم.
تو وہ کہتے ہیں نہیں معجزہ دکھاؤ. تو پھر انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا بےہودہ سا مطالبہ کہ اس پہاڑ سے اونٹنی نکال کے دکھائیں. ایسے نہیں منہ میں کچھ بھی آ جاتا, نکال دی اللہ تعالیٰ نے, وہ پہاڑ میں سے اونٹنی پیدا ہوئی. لیکن یہ اتنا بڑا معجزہ. تو اب اللہ نے کہا کہ حضرت صالح علیہ السلام سے کہ اپنی قوم کو کہہ دیں اب یہ اتنا بڑا معجزہ میں نے دکھایا, اور اب نشانی جب میں دکھا دیتا ہوں ایسی, تو پھر اس کے بعد کسی قوم کو چھوڑتا نہیں ہوں. اب یہ اونٹنی تو نکل آئی ہے, لیکن اب یہ رکھنا یہ اللہ کی اونٹنی ہے. جس دن یہ پانی پیے گی کسی جانور کو قریب آنے کی اجازت نہیں ہوگی, اور اس کی باری میں کوئی بھی قریب, اب یہ اس کا احترام ہے. تو اب وہ کیا ہے کہ وہ پانی دبا کے پی جاتی تھی. یہ لوگ اپنے جانوروں کو روکتے تھے, تو پھر ان کو ٹینشن ہونا شروع ہوئی کہ بھئی ہمیں جانوروں کو پانی پلانے میں تکلیف ہو رہی ہے, اس اونٹنی کے عزت مآب اونٹنی ان کے لیے اللہ نے بنا دیا اس کو. تو وہ اب کیا ہوا کہ اب وہ اونٹنی کو قتل کرنے سے بھی ڈرتے تھے. ڈرتے یہ تھے کہ بھائی واقعی کہیں عذاب نہ آ جائے, کیونکہ ان کو بہرحال دل میں تھا نا کہ صالح علیہ السلام, اور پھر یہ بھی ڈر تھا کہ کوئی دشمنی نہ ہو جائے. تو پھر جو قبیلہ قتل کرے گا تو وہ ڈرتا تھا کہ سارے قبیلے ہمیں ملامت کریں گے, ہم پہ چڑھائی نہ کر دیں. تو پھر کیا ہوا, قرآن مجید میں دوسرے مقام پر آتا ہے وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ. 9 لوگ ایسے تھے جو زیادہ بدماش تھے, محلے کے ہوتے ہیں نا کچھ بڑے بدماش. انہوں نے مل کے پلان بنایا کہ بھائی ہر قبیلے سے ایک آدمی لیا جائے, اس کو سمجھایا جائے, اور سب مل کے اونٹنی کی ٹانگیں جب کاٹیں گے تو پھر کسی قبیلے پر بھی کیس نہیں بنے گا. تو یہ مہم چلانے والا یہ بدبخت تھا, جو سب سے بڑا بدبخت جس کو اللہ نے کہا ہے, اس نے یہ مہم چلائی, اور اس طرح کچھ لوگوں نے مل کے اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ ڈالی. تو پھر اللہ نے اس قوم کو, قوم صالح کو تباہ کیا, جو ہم انشاءاللہ صالح علیہ السلام کے واقعے میں تفصیل سے پڑھیں گے. اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول اللہ, تو ان سے کہا اللہ کے رسول نے, کیا کہا؟ ناقۃ اللہ وسقیاها, ناقۃ اللہ اللہ کی اونٹنی, وسقیا, سقیا کہتے ہیں پانی پلانے کو, نماز استسقاء ہے نا, سقیاها, اور اس اونٹنی کا پانی پلانا. یعنی کیا مطلب؟ اللہ کی اونٹنی اور اس کا پانی پلانا, اس سے بچ کے رہو. یہ لفظ محذوف ہے یہاں پہ. جیسے ہم بھی کسی کو کہتے ہیں نا بھائی اس کا ذرا خیال کرنا, تو پیغمبر نے کیا کہا؟ اللہ کی اونٹنی اور اس کا پانی پلانا. لفظ محذوف ہے یہاں پہ. بہت سے الفاظ کلام میں محذوف ہوتے ہیں نا, کیونکہ وہ سب کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ لفظ کے بغیر جملہ مکمل ہوتا ہی نہیں ہے, وہ ہم بھی حذف کر دیتے ہیں. تو ناقۃ اللہ وسقیاہا یعنی اتقوا ناقۃ اللہ, اللہ کی اونٹنی سے ڈرو اور اس کے پانی پلانے سے, یعنی اس کے پانی کا خیال رکھو. فکذبوہ, کذبوا سبحوا کی طرح, پس ان لوگوں نے ان پیغمبر کو جھٹلایا. فعقروها, عقرہ کا معنی ہوتا ہے ٹانگیں کاٹ ڈالنا, پونچھیں کاٹ ڈالنا جانور کی. عقرو, ان سب نے کاٹ ڈالا, وہ جو 9 لوگ ہر قبیلے کے جمع ہوئے تھے, اس اونٹنی کو. فدمدم علیہم ربہم, برسایا ان پر ان کے رب نے, بذنبہم یعنی تباہ, برسایا یعنی تباہ کر دیا ان کو. دمدم علیہم کا معنی ہوتا ہے بستی کو برباد کر دینا. بذنبہم, اس کے اس گناہ کی وجہ سے. فسواہا, سوا یسوی کا معنی برابر کر دینا, پس اللہ نے اس بستی کو کیا کر دیا؟ برابر کر دیا. ولا یخاف, اور اللہ نہیں ڈرتا. یخاف خوف سے نکلا ہے, یخوفو یسمعو کی طرح. ولا یخاف, اور اللہ نہیں ڈرتا. عقباہا, اس کے انجام سے. عقبہ انجام کو کہتے ہیں نا, عقبہ میں یہ ملے گا یعنی آخرت میں یہ ملے گا. تو ولا یخاف عقباہا, اور اللہ اس کے انجام سے نہیں ڈرتا. کیا مطلب؟ جب اللہ کسی بستی کو اور طاقتور لوگوں کو تباہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ پھر انجام سے نہیں ڈرتا. جیسے کوئی بادشاہ ہوتا ہے نا, جو جب بھی کچھ کرنے لگتا ہے, یا کوئی حکومت یا کوئی بھی فورسز, تو ظاہر ہے وہ انجام بھی سوچتے ہیں نا سب لوگ. تو لہذا ان کے انتقام لینے میں اس بات کو مد نظر رکھا جاتا ہے کہ اتنا انتقام لو کہ افورڈ کر سکو. تو اللہ فرماتے ہیں مجھے انتقام لینے میں اس بات کا ڈر نہیں ہے, میں انجام کو ڈرتا نہیں ہوں انجام سے. لہذا پھر میرا انتقام بہت خطرناک انتقام ہوتا ہے, جیسے اللہ نے قوم سمود سے لیا. تو یہ صورت بہت اہم تھی. میرا خیال تھا آج 2 صورتیں ہو جائیں گی, لیکن ایک ہی صورت ہوئی ہے. ہم اس سے جو تھوڑا سا خلاصہ پڑھ لیتے ہیں. اللہ نے اتنی قسمیں اٹھائیں اور انسان کے بارے میں بتایا کہ گناہ کے خیال بھی آئیں گے اور نیکی کی بھی. تو لہذا گناہ کے اگر خیالات آتے ہیں نا, برائی کا دل کرتا ہے, تو اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے, بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جب خیال کے باوجود بچیں گے تو اس سے انشاءاللہ اجر ملے گا. تو دل چاہے اور پھر انسان
اپنے آپ کو روکے. تو یہ آتے رہیں گے. البتہ اپنے آپ کو آزمائش میں ڈالنا جائز نہیں ہے کہ آپ ایسی جگہوں پہ جائیں کہ جہاں گناہ کا دل چاہے. پھر آپ کہیں میں جو ہے نا سینما گھر کے باہر کھڑا ہوں گا, پھر میں وہ تصویریں دیکھوں گا تاکہ فلم دیکھنے کا میرا دل چاہے. جب بہت زیادہ چاہے گا دل تو میں واپس آ جاؤں گا تاکہ اللہ کے لیے قربانی دینے میں مزہ آئے. تو یہ حرام ہے, ناجائز ہے, کیونکہ اپنے آپ کو آزمائش میں ڈالنا یہ عمل بذات خود گناہ ہے. جن لوگوں کو فلمیں ڈراموں کی عادت پڑ جاتی ہے نا, ہم ان کو یہی کہتے ہیں بھائی اگر آپ کو سینما گھر میں فلم کی عادت پڑی ہے تو اس گلی سے ہی نہ گزریں, جائیں نہیں وہاں پہ بہت عرصے تک تاکہ بھول بھلیاں ہو جائے وہ. تو اپنے آپ کو گناہ میں خود ڈالنا درست نہیں ہے, بلکہ اپنے آپ کو گناہ سے بچانا اور گناہ کے اسباب سے بچانا بھی فرض ہے. تو پھر اگر پھر بھی خیال آتا ہے, جیسے کہ پھر بھی انسان کو آ سکتا ہے خیال, بعض دفعہ جھوٹ بول کے بڑے پیسے مل رہے ہوتے ہیں تو دل چاہ رہا ہوتا ہے جھوٹ بول دو, لیکن اللہ کے لیے انسان کیا کرے, قربانی دے. تو یہ سارا دین کا مدار ہمارا قربانی پر ہے. اور دوسری بات ہمیں یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ بعض دفعہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پوری قوم کو مروا دیتے ہیں. جیسے قوم سمود میں چند لوگ تھے, باقی قوم اگرچہ کافر تھی مگر وہ ڈر رہے تھے کہ بھائی یہ اونٹنی کو کچھ کیا تو کوئی سچی مچی میں عذاب ہی نہ آ جائے, کیونکہ اپنی آنکھوں سے نکلتی ہوئی دیکھی انہوں نے اونٹنی. لیکن جو بڑے بدبخت لوگ تھے انہوں نے پلان بنا کے اونٹنی کو مار دیا, اور سزا کس کو ملی, پوری قوم کو ملی. آپ کہہ سکتے ہیں پوری قوم نے تو نہیں مارا تھا, تو مارا تو نہیں تھا لیکن ایمان بھی تو نہیں لائی نا, وہ تو ویسے ہی بھی سزا کے لائق تھے, لیکن اللہ نے سزا اس وقت دی جب چند لوگوں نے اٹھ کے اس کو کاٹ ڈالا. اور دوسری بات یہ کہ ان لوگوں کا یہ بہرحال قصور تھا نا کہ اس قوم میں ایسے لوگوں کو ٹھکانے کیوں نہیں لگایا, انہوں نے ایسے لوگوں کو کی گرفت کیوں نہیں کی جو یہ کام کر سکتے تھے. اگر اس قوم میں اللہ کا خوف ہوتا, وہ ڈرتے کہ یار اس اونٹنی کو بچاؤ, تو پہلے سے کوئی ایسی پلاننگ کر کے رکھتے کہ بھائی ہم میں کوئی شرارتی آدمی یہ کام نہ کر لے, ایسا نہ ہو لینے کے دینے پڑ جائیں. تو انہوں نے بھی آرام سے بیٹھے ہوئے سو رہے تھے, تو اس لیے کچھ شرارتی لوگ اٹھے, تو اس شرارتی کی وجہ سے پوری قوم. تو ہمیں بھی اپنے آس پاس ایسے شرارتیوں پہ نظر رکھنی چاہیے کہ چند لوگ حماقت کرتے ہیں, سزا پوری قوم کو ملتی ہے. تو یہ بھی اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے. اور ایک اہم سبق یہ ملتا ہے کہ ہم بڑی نشانی کے انتظار میں نہ رہیں کہ کوئی بہت بڑی نشانی نظر آئے گی. تو جتنی بڑی نشانیاں نظر آتی ہیں نا, تو پھر اللہ کی طرف سے آزمائش بھی اتنی سخت ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.